السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کافی دنوں کا وقفہ تھا، آپ سب نے محسوس بھی کیا، بہت سے دوستوں نے یاد بھی دلایا اور خیریت بھی پوچھی، سب کا شکریہ۔ اس سے یہ تسلی بھی ہوئی کہ صرف ہم بات کر نہیں رہے بلکہ لوگ سن رہے ہیں، اور ایک اپنائیت بھی اس میں پائی جاتی ہے، کیونکہ محض سماعت تو آپ شور بھی سنتے ہیں، اور ادھر ادھر مارکیٹ میں جائیں تو بہت سی باتیں کانوں میں پڑتی ہیں، تو ان سے انسان ان کو مس نہیں کرتا۔ تو جب آپ نے مس کرنے کا یا اس کو کمی محسوس کرنے کا ذکر کیا بعض دوستوں نے ٹیلی فونیکلی یا میسج کر کے، تو دل خوش کن طمانینت بھی ہوئی کہ چلیں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا آگے کوئی نہ کوئی اینڈ ریزلٹ بھی ہے۔ اس سارے کا شکریہ۔ ویسے آج میں نے کتب نما کرنا تھا پروگرام، لیکن آج اس کی ترتیب اس لیے بدل دی کہ کافی دنوں کے بعد اگر حاضری ہو رہی ہے تو پھر ڈائریکٹ دو بدو اور آمنے سامنے کا انداز میں بات ہو تو اپڈیٹس اور خیر خیریت اور تبادلہ خیال کی ایک صورت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ، چونکہ وہ بھی اس کو اب کافی دن ہو گئے ہیں اور ہے اب تھوڑا سا حصہ رہ گیا کتب نما کی اس کتاب کا، مذہب کے نام پر خون والا، پھر انشاءاللہ اگلے 2 ایپیسوڈز وہی دیں گے، اور پھر ہنگارہ، اور پھر اپنی روٹین کے ساتھ اللہ نے توفیق دی۔ تو آج میں نے یاد ماضی میں سے 1-2 ایسے واقعات چن کے رکھے ہیں جو حافظے میں تو وقتاً فوقتاً پہلے بھی تازہ ہوتے رہتے ہیں، اور ان کی الٹ پلٹ کے دیکھیں تو کئی اپلیکیشنز بنتی ہیں اور کئی جگہ ان کی ریلیونس سامنے آتی ہے، ذاتی زندگی میں بھی، ایک دوسرے سے برتاؤ کے لحاظ سے بھی، فیوچر کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے، کیونکہ بعض دفعہ بات کرتے کرتے جو میرے قریبی احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر گل تسی احمدیت دے حوالے نال کس طرح ویکھتے ہو، جماعت تو مذہب تو ہٹ کے بھی کوئی گل۔ تو ایک جواب تو اس کا یہ نا کہ جب مجھے مذہب کے ہٹ کے والی تلقین کی جا رہی تھی سیاسی تجزیات اور اس طرح کی باتوں میں، تو اس دورانیے میں ہی وہ کھچڑی اندر اندر سوشلی پک رہی تھی کہ اب سارے کے سارے مذہب پہ ہی بات کر رہے ہیں اور مذہبی تنظیموں پہ ہی بات ہو رہی ہے۔ اصل میں جب آپ ان ساری چیزوں کا سم ٹوٹل کی طرف جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک تو ہستی باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے، دوسرا خدا تعالیٰ نے جو وجود مبعوث فرمائے ہوتے ہیں یا جن کو اس نے بعد میں کھڑا کیا ہوتا ہے، چاہے وہ انبیاء کی صورت میں ہوں یا خلفاء کی صورت میں، ان کی شخصیاتی تفہیم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ مذہب کا ڈھول پیٹنا ایک الگ چیز ہے، اور اس کو ایک وے آف لائف کے طور پر، ایک خوشبو میری سانسوں میں رواں رہتی ہے کے طور پر لے کے چلنا، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے۔ بہرحال آج مجھے پرانے، میں نے جیسے عرض کیا کہ 2 واقعات، ایک صبر اور حوصلہ اور وسعت حوصلہ کہنا چاہیے اس کے حوالے سے، اور دوسرا قوت فیصلہ اور سٹینڈ لینے کے حوالے سے۔ دونوں واقعات ایک ہی شخصیت کے ہیں، اور مجھے ظاہر ہے جو میں کرکس کے طور پر یہ بالکل ایگزیکٹ چیز پیش کرنی ہوتی ہے، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے بات بھی کرنی پڑتی ہے، اس میں تمہید کی بھی ایک صورت آ جاتی ہے۔ برسبیل تذکرہ، کل پرسوں میری اپنے بیٹے سے بات ہوئی تو مجھے کہتا ہے کہ اگر میں ہر وقت بیڈمنٹن کھیلنا چاہوں تو آپ منع تو نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کہ مجھے تو منع کرنا نہیں، تمہارے اپنے سوچنے کی بات ہے۔ نہیں، پھر بھی آپ کا کیا مطلب، آپ اجازت دینے میں کس حد تک آپ کا خیال ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو ایک سمپل مثال سے سمجھا دیتا ہوں، اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر زندگی تو آپ کی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کھیل جو ہوتا ہے یا فٹنس اور اس طرح کی ساری مصروفیات، اور بعض جگہ آپ تھوڑا بہت انجوائے کرتے ہیں، کوئی فون پکڑ لیا، کبھی فون کی مختلف اپلیکیشنز کے ساتھ لگے رہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ زندگی کے مسالے اور ذائقے اور سواد ہوتے ہیں، اور ان کی مثال وہی ہے کہ تمہاری ماما جس وقت ہانڈی بناتی ہیں تو وہ ٹماٹر، ادرک، پیاز، لہسن وغیرہ سے اتنا سا مسالہ ہوتا ہے،
اور اس میں پھر وہ باؤل بھرے ہوئے ہوتے ہیں کٹے ہوئے آلو اور گاجریں اور مٹر اور اس طرح کی. تو وہ تھوڑے سے مسالے کے اندر وہ ساری چیز پکتی ہے اور پھر آپ وہ کھاتے ہیں. اب اگر آپ تصور یہ کرو کہ اگر آپ کی اماں جو ہے وہ ہانڈی پوری بھر کے جو ہے وہ پہلے مسالہ ہی بنا دے سارا ادرک اور پیاز اور لہسن سے, اور اس کے بعد مسالے جتنے اتنے سے آلو اس میں ڈال دے اور اتنے سے مٹر, تو وہ کیا آپ اتنے تیز مسالوں سے اس کو کھا لو گے؟ بات وہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کے جو مین کورس آف لائف ہیں اور مین مقاصد ہیں ان کی جگہ آپ نے ساری کی ساری بیڈمنٹن گھسیڑ دی, تو پھر اس کے بعد کرو گے کیا؟ تو دوسرے دن مجھے کہتا ہے وہ بات مجھے مثال سے صحیح سمجھ آ گئی ہے اور ویسے اتنا ہی کھیلنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے لگا بھی ہوں یا کرتا رہتا بھی ہوں, وہ ادرک جتنا ہی ہوتا ہے, تھوڑا ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر کنسنٹریٹ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ پورے طعام میں پھیل جاتا ہے, وہ پورے کھانے میں پھیلا ہوتا ہے, اور جہاں سے بھی آپ لقمہ اٹھاتے ہیں وہ آپ کو منہ میں ذائقہ دیتا ہے, بتاتا ہے کہ میرے اندر چیز پکی ہوئی ہے. اسی طرح سے تعلیمات اور مختلف موقعوں پر آپ کو جو آپ کی جو تربیت ہوئی ہوتی ہے وہ اسی طرح کے کنسنٹریٹ سے ہوتی ہے, مگر آپ کا وجود اور اپنے افراد اور ان کے ذائقے اور ان کی مصروفیات اور ان کی مختلف ایسپائریشنز اور فیلڈ آف لائف, یہ تو پھر بھری ہانڈی ہے, وہ تو ساری دنیا نے کھانی ہے, اسی سے آپ نے زندگی گزارنی ہے, کام کرنے ہیں, آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے جانا ہے, سفر کرنے ہیں, ہزارہ مصروفیات ہیں, لیکن ان مصروفیات کے اندر آپ کی وہ بنیادی تربیت, آپ کی وہ بنیادی جو ذائقہ ہے وہ جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے, سنائی دیتا ہے, اس کی بازگشت آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مین کورس ہے یہ کس چیز میں تیار کیا گیا ہے. وہ بعض صورتوں میں بانی جماعت احمدیہ کا ایک جملہ ہو سکتا ہے کہ زمین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر آسمان سے تمہارا پختہ تعلق ہو. وہ آپ کسی حدیث سے لے لیں بات کہ انما الاعمال بالنیات تھا, ساری زندگی آپ کی اس میں لپٹ کے آ کے اس کے ذائقے کے اندر سم ہو سکتی. یا جب آپ کوئی ابتلا دیکھیں تو قرآن شریف کی صرف اتنا سی آیت کا جو اتنا سا ٹکڑا ہے کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو آپ کے سارے مسائل اس میں ڈپ ہو جاتے ہیں, اور پھر جہاں جہاں آپ کو جو واقعہ پیش آتا ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اسی سے مطلب یہ تمہیدی گفتگو کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کی وفات ہوئی, بلکہ ان کی زندگی میں بھی وفات سے ذرا پہلے میں ایک دن ان کے دفتر گیا, تو جو اس کا ناظر اعلیٰ آفس کے ساتھ ایک پہلے ہوتا ہے, وہاں جا کے میں نے بتایا کہ میں ملاقات کرنے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی چلے جائیں, ایک دو بندوں کے بعد میری باری آ گئی. خیر میں گیا ہوں تو میاں صاحب کو تو میں آتے جاتے ہی دیکھا ہوا تھا, مسجد میں دیکھ لیا یا چلتے ہوئے, یا وہ کھونڈی کبھی کبھی ہاتھ میں رکھتے تھے, یا مطلب ان کا ایکسٹرنل امپریشن تھا, لیکن مجھے یہ بھی خواہش تھی کہ یہ اتنے عرصے سے ان کو دیکھتے بڑے ہوئے ہیں تو ان کو قریب سے بھی دیکھا جائے, ان کو جا کے بھی ملا جائے. اب شخصیت ان کی جو تھی وہ باروب تھی, سارا کچھ تھا, بولتے کم تھے, اپنے بنیادی طور پر ایڈمنسٹریٹو ان کا جو فیلڈ تھی اور اسی میں وہ رہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ کہیں کچھ ریڈیٹ ہوتا تھا جو کھینچتا بھی تھا کہ جا کے ملا جائے, دیکھا جائے, قریب جایا جائے. تو میں نے ایک دن اسی طرح بغیر کوئی کام اس طرح سے تو نہیں تھا, صرف ملاقات کام تھی, تو میں چلا گیا. جب میں کمرے میں گیا ہوں تو جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ناظر اعلیٰ آفس, تو اس وقت تو ایک سائڈ پہ وہ اینٹوں والا کولر ہوتا تھا, اور ابھی اس طرح رینوویشن جو تازہ اپ گریڈیشنز تھیں وہ اس زمانے میں تو نہیں ہوئی تھیں. تو چشمہ وہ ہر وقت دفتر میں بھی بعض دفعہ لگائے رکھتے تھے, بلیک سا, اور آنکھوں میں بھی ایک سرخی سی ہوتی تھی, شاید کوئی پرابلم تھا. تو میں گیا ہوں تو ایسے دیکھا اور فرمایا کہ ہاں کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا جی میں ملاقات کے لیے حاضر ہوں. ہو گئی ملاقات, اب کام بتاؤ. میں نے کہا جی میں کام کا عرض تو کیا کہ میں ملنے کے لیے آیا ہوں.
تو ہاں ہاں تو ملاقات ہو گئی ہے نا، اب بتاؤ کام کیا ہے، چونکہ کوئی تعارف تو کوئی تھا ہی نہیں کچھ. جب انہوں نے تیسری دفعہ اچھا ڈپٹ کے پوچھا کہ کام بتاؤ، تو میں ان کے سامنے جو کرسیاں پڑی تھیں وہ پہ ہاتھ رکھ کے تو بالکل کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جی میاں صاحب، میں آپ کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے، دور دور سے دیکھتا آ رہا ہوں، اور زندگی تو ہر آدمی کی بس پوری سی ہوتی ہے، اور اللہ نہ کرے جب میری زندگی میں آپ کی وفات ہو جائے تو بعد میں جب آپ پہ کوئی مضامین چھپیں گے یا کوئی کتاب آئے گی تو مجھے سخت افسوس ہوگا کہ میں نے قریب جا کے کیوں نہیں دیکھا ہوا تھا، اور میں نے یہ موقع ضائع کیوں کیا اپنی زندگی میں رفع ہوتے ہوئے. تو میں اس وقت پچھتانے کے بجائے میں خود آ گیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، تو یہ میرا کام ہے. اب جب میں نے یہ بات کی تو میاں صاحب نے بالکل ایسے ہاتھ رکھ کے تو کہتے ہیں اچھا بیٹھو. بیٹھ گیا، چشمہ اتار کے انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا، اور یوں سامنے بیٹھ کے تو کچھ زیر لب پڑھ رہے تھے، یقیناً دعائی دے رہے ہوں گے یا جو بھی دل میں آیا ہوگا. تو اباؤٹ 50 سیکنڈ یا 1-1.5 منٹ بالکل اسی طرح میں آمنے سامنے بیٹھا ہوں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اب. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر ہاتھ بڑھایا اور میں سلام کر کے تو رخصت ہو گیا. اس کے کچھ مہینے کے بعد میاں صاحب کی وفات ہو گئی. اب جب وفات ہوئی تو میں رات کے کوئی 8 بجے ہوں گے، چوئی محمد علی صاحب کے بیت الظفر میں ان کا قیام ہوتا تھا، پہلے بھی ملنے جاتا ہی تھا، تو میں نے جا ان کا بوا کھڑکایا تو چوئی صاحب نے دروازہ کھول کے تھوڑا حیرت سے کہا خیر وا. میں کہ جو میاں صاحب فوت ہو گئے نے تو انہوں دا میں افسوس کرنا سی، تے انہوں دے ول میں جان دی ضرورت نہیں کر سکیا، تے تھوڑے کول آ گیا، تسی بھی انہوں دے محبت رکھنے والے تو مینوں بھی بڑے چنگے لگتے سن. چوئی صاحب تھوڑا سا ایسے آنکھیں بھر کے دیکھ کے تو کہتے گل تو ٹھیک ہے آ جاؤ. تو جب گئے تو ان کی رہائش تو چوئی صاحب کے اپنے کمرے میں ہوتی تھی، تو ساتھ ایک ڈرائنگ روم ہوتا تھا سر ظفر اللہ خان صاحب والے دور کا ہی سیٹ ہوا. تو اس میں نہ چوئی صاحب جاتے تھے کوئی اتنا زیادہ، مطلب تو مجھے یاد پڑ رہا ہے اچھی طرح کہ چوئی صاحب نے پہلے اس کی لائٹیں آن کیں، پھر کوئی جھاڑن سا پکڑ کے کپڑا تو اس کے صوفے ایسے تھوڑے سے ڈسٹنگ کر کے تو کہتے ہیں تسی میاں صاحب دا افسوس کرنا آئے جے تو اج ادھر میرے کمرے چ نہیں ادھر آؤ، اتنے بیٹھنے. آ کے پھر بیٹھ گئے. چوئی صاحب نے تھوڑی دیر بعد ساتھ ہی ادھر کچن ٹائپ جگہ تھی، ادھر گئے اور وہاں سے 2 مگے بنا کے لے کے آئے کافی کے. تو بیٹھیں اور پھر کہیں تسی میاں صاحب دا افسوس کرنا آئے جے تو اے پڑھو تو بیٹھو. اچھا پھر وہ بات ہلکی پھلکی کرتے کر چوئی صاحب کو کہتے لو پھر اج میں پھر 2 گلاں تھانوں ایسیاں سنانا جڑیاں حالے تک چھپیاں نہیں نے کتے. اس پہ چوئی صاحب نے پھر مجھے میاں صاحب کے 2 واقعات سنائے. پہلا کہتے ہیں کہ ہم کسی جگہ شکار پہ گئے اور صاحبزادگان تھے، میاں صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، یعنی چوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی تھا. وہ فائر ہوا اور اس کے چند چھرے جو ہیں وہ کسی کو لگ بھی گئے اس طرف کماد وغیرہ کے پرلی طرف، اور وہ معمولی زخمی ہوا بندہ تو خیر اس سے ملے شلے اور پھر اس کو ساتھ لیا اور اس کے ورثاء کو بھی بتایا، اور اتنا زیادہ تو نہیں نقصان ہوا تھا، لیکن کہتے ہیں ہم لوگ، اور یہ بات کہیں ابتدائی لیٹ 50s یا ارلی 60s کی کہتے ہیں، بہت پرانی بات ہے. تو یہاں آ کے جب آ رہے ہیں تو رستے میں ایک دفعہ بات ہوئی کہ یہ کس کی گن کے چھرے تھے. تو میاں منصور احمد صاحب نے کہا کہ چوئی محمد علی صاحب کو کہ یہ آپ کی گن کے تھے، میرا فائر نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ نہیں تھوڑی گن دے سن. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے تو دوبارہ تردید بھی نہیں کی اور بات بھی نہیں کی، اور وہ جیپ ٹائپ جو پیچھے جیسے جہاں دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو چوئی صاحب کہتے ہیں میں ربا تک بولتا ہی آیا، ہم بندوق وجے تو پھر بھی ہوں میری وجہ ہے کہ گل ہے کوئی کرنے والی. کہتے کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے بہت باتیں کی، اور میاں صاحب نے دوبارہ مجھے جواب نہیں دیا کسی بات کا، اور اپنی گن ایسے پکڑے ہوئے بیٹھے رہے. آگے آ کے تو ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب نے اس کا ہلکا سا آپریشن کیا، اس میں سے جب چھرے نکلے تو وہ لپیٹ کے تو دیے. تو وہ بور ہوتے ہیں کارتوسوں کے، اور میاں صاحب کی بندوق کا اور بور تھا، چوئی محمد علی صاحب کی بندوق کا اور بور تھا،
اور وہ چھرے چودھری محمد علی صاحب کی بندوق کے ہی ثابت ہوئے۔ اس کے بعد چودھری صاحب کو جو سننے والے ہیں پرائیویٹ مجلس میں ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہونٹ پھڑپھڑانے لگے، اور پھر وہ ضبط کرتے رہے۔ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پنڈی پٹیاں تو لے کے ربوے تک چودھری صاحب نے بڑے اپنے لیے بڑے سخت الفاظ بولے کہ میں نے جو مطلب وائی تباہی بولتا آیا، لیکن میاں صاحب نے پلٹ کے مجھے جواب نہیں دیا۔ اور جس وقت وہ چھرے میاں منور احمد صاحب نے نکال کے دکھا دیے، اس کے بعد سے مجھے ساری زندگی اس پہ افسوس کرنے کا بھی موقع نہیں دیا، کیونکہ محبت میں ہی اس حد تک کر دیتے تھے، اس حد تک مطلب وہ رکھ رکھاؤ کا وہ لیول تھا کہ جتنی دفعہ بھی جرت کی، کوشش کی کہ بھئی وہ بات کی کوئی تلافی ہے مافات کرنے کی، کہتے ہیں انہوں نے موقع ہی نہیں آنے دیا کبھی۔ دوسری دفعہ یعنی پتہ ہے کہ بات میں نے ایک دفعہ کہہ دی ہے، وہی بات تھی اصل میں، لیکن اس کے بعد جو ہے نا سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلل اختیار کرنا، وہ پھر بک بک سننی، جو دنیا جہان کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور اپنا کمپوزر لوز نہیں کرنا۔ تا وقتے کے وقت نے پھر خود بتا دیا۔ دوسری بار کا واقعہ چودھری صاحب، یہ دونوں واقعات میں نے ویسے پڑھے بھی نہیں ہیں کہیں، اور کہیں چھپے بھی نہیں ہوں گے، تو شاید آج موقع ہوگا تو آج ریکارڈ پہ آ گئے۔ ویسے چودھری صاحب نے یہ مجھے سنائے تھے، اور ان کی روایت ہی نہیں، ان کی درایت بھی بتاتی ہے کہ یہ میاں صاحب ہی کے بات انداز تھا، اور ایسی ہی بات ہے۔ دوسرا انہوں نے مجھے وہ بتایا کہ جب ہجرت ہو گئی وہاں سے ربوہ سے خلافت رابعہ میں، اور وہ دور جن لوگوں کو ذہن میں ہو کہ سٹنگ آرمی چیف اور سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک ہی بندہ ہو، ضیاء الحق، اور قسم کھائی ہوئی ہو اس نے کہ میں نے قادیانیت ایک کینسر ہے اور میں نے اس کو پاکستان سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے، اور پھر اختیارات کی، اور اس کی اتھارٹی کی، اور اس کے پاس وسائل کی، اور اس کے اندر بغض اور عناد کی یہ سطح بھی پائی جاتی ہو، ایک ہی وجود میں یہ سب کچھ اکٹھا ہو۔ تو خلافت کی ہجرت کے بعد انتظامی سربراہ اور ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی پاکستان اور ربوہ تو وہی تھے، مرزا منصور احمد صاحب۔ تو ان دنوں چودھری صاحب نے بتایا کہ ایک دن مجھے انٹر کام پہ یا ویسے بلایا میاں صاحب نے، خیر میں حاضر ہوا تو پتہ چلا جی کوئی سرکاری وفد آیا ہوا ہے جس میں پولیس افسران اور فوج کا بھی کوئی ایک آدھ بندہ، تو وہ آ کے گیسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں مینوں میاں صاحب نے نال لے لیا، تو ہم وہاں جا کے بیٹھے ہیں تو ٹیبل پہ، تو وہ وفد کے لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم حکومت کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ جی آپ کے بہشتی مقبرے کی قبروں میں اسلحہ دفن ہے۔ جیسے یہ مولویوں کی عادت ہے، وہ سچی جھوٹی بکواس کرتے ہی رہتے ہیں جہاں ان کا ہوتا ہے۔ تو ہم اب تلاشی لیں گے۔ میاں صاحب کہتے ہیں جب چودھری صاحب کے الفاظ ہیں کہ جب ان کی بات ختم ہوئی تو ایگزیکٹ اتنا ہی وقفہ لیا میاں صاحب نے کہ آپ حکومت کی طرف سے آئے ہیں، آپ جائیں، میں ساتھ کسی کو کہتے ہیں تو بھیج دیتا ہوں، آپ جا کے اپنی ہر طرح تسلی کر لیں۔ اچھا، تو فیصل آباد کا جو پولیس افسر تھا اس نے کہا کہ اور ہمارے ساتھ کچھ مولوی حضرات بھی جائیں گے تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے۔ اب وہ سیناریو وہ ہے کہ ضیاء الحق اور اس کی آرمی کا بندہ اور فلانا اور اس کی پولیس اور سارا، تو اس کا فکرہ چودھری صاحب کہتے ہیں ختم ہوا ہے فیصل آباد والے پولیس افسر کا کہ ہمارے ساتھ کچھ مولوی حضرات بھی جائیں گے بہشتی مقبرے میں تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے۔ تو میاں صاحب نے فوراً کہا کہ ہاں وہ بھی بہشتی مقبرے میں داخل ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو بہشتی مقبرے میں انٹر ہونے سے پہلے میری ڈیڈ باڈی کے اوپر سے، میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ اور یہ کہہ کے تو وہ کھنڈی جیسے ان کی تھی، تو چودھری صاحب کو کہتے ہیں چودھری صاحب آپ ان کے ساتھ چائے پئیں، میں اب جاتا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور ان
سارے صاحبان اتھارٹی کو وہاں ٹیبل پہ چائے پیتا چھوڑ کے میاں صاحب اٹھ گئے اور چوئی صاحب بیٹھے رہے اور ان کو پھر سی آف کیا۔ ایک واقعہ ان کے حوصلے اور ان کی برداشت کا ہے، اور ایک واقعہ ان کی قوت فیصلہ اور سٹینڈ لینے کا ہے، اور گمنام حیثیت میں جو یفعلون ما یؤمرون کے مصداق جو خلافت نے حکم دیا وہ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ لیکن کوئی پمپ اینڈ شو نہیں، کوئی اس کا اظہار نہیں ہے کہ ہم یہ کر دیتے ہیں اور ہم وہ کر دیتے ہیں۔ زندگی میں شاید ایک ہی دفعہ سٹینڈ لینے کی ضرورت پڑی ہوگی تو وہ تو لے لیا پھر اس وقت، اور زندگی میں کتنی ہی دفعہ برداشت کرنے کے مواقع آئے ہوں گے تو کیا۔ نہ اپنی برداشت کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت محسوس کی، اور نہ اپنی قوت فیصلہ اور اپنے سٹینڈ لینے کے لیے جو گٹس چاہیے ہوتے ہیں، جو روب چاہیے ہوتا ہے، اس کے اظہار کی عامت الناس میں، جنرل لائف میں کبھی ضرورت محسوس نہیں کی، اور نہ ہی لارجر دین لائف پوسچر کے ساتھ کبھی بھی اپنے آپ کو پیش کیا، اور بس آئے اور چلے گئے۔ بعد میں نے جب وہ کتاب چھپی حیات منصور، تو وہ پڑھتے ہوئے اور چوئی صاحب کے ان واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اس فیصلے پر بہت خوشی محسوس کی کہ ان کو میں نے ان کی زندگی میں اس طرح جا کے رستہ ہی بنا کے، بے شک ان کے مزاج اور ان کی طبیعت اور ان کے روب جو تھے وہ تو اپنی جگہ تھے ہی، لیکن ایسے جا کے ملاقات کر لی، اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حوصلے آگ کو گلزار بنا دیتے ہیں۔ میں نے اس کے لب و رخسار کو چھو کر دیکھا، تو میاں صاحب میرے لیے ٹچیبل ریئلٹی بن گئے۔ اگر میں جھجکتا رہتا تو بعد میں صرف کتاب ہی پڑھتا۔ اب ان دو واقعات اور اس کے ساتھ مختصر تمہید کے بعد صرف ایک لائن عرض کرنی ہے کہ موجودہ امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب انہی صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور برداشت، وسعت حوصلہ اور قوت فیصلہ یہ ڈائنیسٹیکلی ان میں سفر کرتی ہے۔ ان کو باہر سے کہیں سے لینی نہیں پڑتی، خریدنی نہیں پڑتی، یہ ان کی میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دولت اور اس اثاثے کو پہچاننے اور ہم میں بصورت خلافت یہ نایاب گوہر اور یہ کامیاب اوصاف ہمیشہ قیامت تک کے لیے قائم رکھے۔ دنیا کو تو ان کی رکھ رکھاؤ اور ان کے وقار، ان سے مستفیض ہونے کے لیے یہ جاری فیض تھا اور سب کے لیے تھا اور ہے، لیکن جہاں خدا تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ میں تو ان لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجتا ہوں، لیکن یہ انہی کو مقام استحضاء بنا لیتے ہیں، یہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم ان ٹچیبل ریالٹیز کو جو بڑے عرصے کے بعد نصیب ہوتی ہیں، ان کی قدر کرنے اور ان کی قدر کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق ملے۔ غیروں نے تو خیر کیا کرنا ہے، کم از کم جو ہم ہیں، جو بیعت شدہ ہیں، جنہوں نے بیعت کی ہے، تو وہ افتاں و خیزاں گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ کہ مصداق، اس حق کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی وہ رضا جو آپ کے وجود سے بھی ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کے وارث بن سکیں۔ فی امان اللہ، بات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔